اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا عقیدہ رکھا، اور ہمارے دیوبند کے بزرگ تو باقاعدہ جناب علی بھارت میں بلا رہے ہیں، بھارت میں عالم بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بھی کہاں معلوم ہے؟ دیوبند کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ حوالہ معراج ربانی نہ دے تو گردن حاضر ہے، جو بھی سزا ہے چاہو لے لو، منظور ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تقدیر امم کیا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ 242 نمبر کا صفحہ، ارواح ثلاثہ حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت نے بیداری میں زیارت کروانے کا اور زیارت کرنے کا کی بات کہی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں حکایت نمبر 266 242 نمبر صفحہ، حکایات اولیاء، دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر 1، فون نمبر 21 37 68۔ جس کو پتہ کرنا ہے اتباع سے پتہ کر لے۔ حضرت والد مرحوم نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین صاحب مرحوم دیوبندی نے فرمایا کہ قاضی پور میں جب حضرت نانوتوی تشریف لے گئے ہیں اور عشر محرم تھا، اور رافضی شیعوں نے حضرت مولانا کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی، باقاعدہ شیعہ بھی حضرت کو دعوت دیتے تھے بھائی کہ آؤ ہماری مجلس میں، تو یہ دعوت دی ان کو، تو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ منظور ہے، مگر اس شرط سے کہ جب آپ لوگ مجلس میں کہہ سن چکیں گے تو ہم بھی کچھ کہیں گے۔ وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے، اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے ان سب روافض نے کہا کہ اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں اور حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم اس بات پر پختہ رہو، تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کروانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ روافض کچھ کچے ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بیداری میں کیا اللہ تھے زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے؟ یہ قاسم نانوتوی صاحب کیا اللہ تھے؟ کون تھے یہ؟ ابھی خود زندہ ہو کے آ رہے ہیں، اسی لیے لکھا ہوگا کہ یہاں تو موت اور زندگی کے خود مالک بنے بیٹھے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں اٹھ کے آ رہے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں دیوبند میں پہنچ رہے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ رہا ہوگا کہ جب ہم خود آ سکتے ہیں تو نبی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی اس بدعقیدگی کی۔ اور آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہت ہی مختصر چھوٹی سی بات ہے، آؤ ذرا میں آپ کو تفصیلی بات بتلاؤں کہ زیارت کرانے کا ایک اور عقیدہ دیکھیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت تو نہیں کہتے، حضرت میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے حضرت کہتے ہوئے، یہ تاریخ مشائخ چشت ہے۔ یہ کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ ہے حضرت کیا ہے؟ یہ زکریا صاحب دیوبندی، زکریا صاحب دیوبندی تبلیغی جماعت کے سمجھیے فاؤنڈر تو خیر الیاس صاحب تھے، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے متعاون، مددگار، اور کتب خانہ ان کا، اور کتابیں بیچنے کا دھندا کر کے تبلیغی نصاب فضائل اعمال لکھ کر کے خوب بیوقوف بنا کے نوٹ بھر رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ بہرحال برکت الاسر اس کتاب کے حوالے سے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی یہ چھپی ہوئی یہ کتاب جناب علی۔ اور آئیے میں اس کتاب کے حوالے سے صفحہ نمبر 246 میں لے کے چلوں۔ یہ ذکر کر رہے ہیں اپنے پیر مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتلاتا چلوں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں طرف کا پیر ہے، یہ خان صاحب کا بھی پیر ہے اور ادھر شیخ لوگوں کا بھی پیر ہے، یہ احمد رضا خان کا بھی پیر ہے، اور یہ ادھر بریلویوں کا بھی پیر اور دیابنا کا بھی پیر، دیوبندیوں کا بھی پیر۔ بہرحال دیوبندیوں نے جب اس کو پکڑا تو بریلویوں نے اس کی تعریف کرنا چھوڑ دی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اور یہ عالم علم نہیں تھے، یہ نحو صرف کے کچھ بنیادی کتابیں پڑھے تھے، بس ان کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہرحال کہتے ہیں کہ مطلب حج کرنے گئے، پھر وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہرحال پھر مدینہ پاک کی زیارت کے بعد واپسی ہند ضروری تھی، پھر وہاں گئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پھر ایک دن کیا ہوا، قبہ خضرا کی زیارت کے بعد، قبہ خضرا یعنی گنبد خضرا، وہ ہمارے ہاں وہ پاکستان والے نہیں دعوت اسلامی والے،
गुम्बद खजरा की मीठी मीठी छाओं में, वो इलियास कादरी लिखते हैं अपनी किताबों में, गुम्बद खजरा की मीठी मीठी छाओं में मीठी मीठी सुन्नतें लेकर, मीठे मीठे भाइयों, ये बड़े बड़े मीठे मीठे, ये जितने कड़वे पपीए हैं ना, ये सारे के सारे मीठे मीठे, खूब मीठे मीठे का लेबल लगा रहे हैं। ये गुम्बद खजरा, इनसे पूछो कि हजरत देवबंदी लोग, तुम तो गुम्बद खजरा, तुम तो कहते हो कि गुम्बद उम्बद, ये बरेलवियों को इस बात पे कहते हो कि ये शिरक है, बिदात है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ये गुम्बद खजरा का क्या तस्वुर है? तो फन सुनो, गुम्बद खजरा की जियारत के बाद, गुम्बद खजरा की जियारत के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की नहीं, गुम्बद खजरा की जियारत के बाद वहां के फयूज से मुतमत्ता हुए, यानी वहां से जो अनवार, जो फैजान, जो बरकत वहां गुम्बद खजरा से जो मिल रहे हैं, उससे बाकायदे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फायदा मंद हुए। अस्तगफिरुल्लाह, उस कब्र से, उसके दीवार, वहां से क्या इनको फैज़ और बरकत मिल सकते हैं? औज़ु बिल्लाह। ये अकीदा देखें देवबंदियों का। कहते हैं इसी दौरान में रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, यानी दरमियान रोज़े अतहर और मिंबर शरीफ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और नबी वो रोज़ा जो बना हुआ है दीवार, उसके उसी दौरान मुराकबे की हालत में हाजी इमदादुल्लाह साहब मुराकबे में बैठ गए। मुराकबा कहते हैं घुटनों में पैर दे करके बैठना, आंखें बंद करके मुराकबे में बैठ गए इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, देवबंदियों हनफियों के पीर और ये बरेलवियों के भी पीर हैं, बैठ गए मुराकबे की हालत में। अल्लाह अकबर, देखें किस्मत जाग उठी और जियारत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हुए। औज़ु बिल्लाह, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। और सुनो, कोई कह सकता है ख्वाब में हुई, यहां फरमाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, और अमामा सर पर रखा गया। नऊज़ु बिल्लाह, सिर्फ जियारत नहीं हुई बल्कि अमामा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर रखा कि जाओ, तुम्हें हम समझो वलायत का मकाम। अब जाहिर है जियारत जब हो रही है जिंदा बिल्कुल आमने सामने, तो जाहिर है ये मकाम और मर्तबा, और वो भी अमामा दिया जा रहा है सर्टिफिकेट का। ये क्या है? कहते हैं मदीना मुनव्वरा में हजरत शाह गुलाम मुर्तजा साहब झंझानवी सुम्मल मदनी से भी, अब वो उसके बाद में कहते हैं उसके बाद सन 1262 हिजरी में उनसे हिंदुस्तान की तरफ हजरत ने कूच फरमाया और मक्का और मदीना छोड़ा। तो बहरहाल इस तरह से जनाब आली हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो आला हजरत हैं देवबंदियों के, तो पीर ने भी जियारत की है, तो जनाब अहमद रजा खान ने भी बाकायदे जियारत की है, दोनों एक जगह। अब आइए और